کرسٹوفر کولمبس 1451 تا 1506 عیسوی۔ کولمبس نے یورپ سے مشرق کی طرف بحری راستہ کھوجتے ہوئے بے دھیانی سے ہی امریکہ کو دریافت کر لیا۔ اس دریافت نے اس کے اپنے اندازوں کی نسبت کہیں زیادہ شدت سے تاریخ عالم پر اپنے اثرات چھوڑے۔ اس کی دریافت نے نئی دنیا میں سیاحت اور کالونیاں قائم کرنے کے دور کا آغاز کیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ اس نے یورپ کے لیے اپنی بڑھتی آبادی کی کھپت کے لیے دو بر اعظموں کے در واقع کیے اور انہیں معدنیاتی دولت اور خام مواد کے ذخائر مہیا کیے جنہوں نے یورپ کی معاشیات کو بدل کر رکھ دیا۔ اس دریافت نے امریکی ہندوستانیوں کی تہذیب کو بھی پامال کیا۔ مجموعی طور پر اس نے مغربی کرے میں اقوام کا ایک نیا مجموعہ تشکیل دیا جو ان ہندوستانی اقوام سے خاصا مختلف تھا جو ان علاقوں میں پہلے سے رہائش پذیر تھیں اور دنیا قدیم کی اقوام پر جن کے بڑے اثرات تھے۔ کولمبس کی کہانی کے بنیادی اجزاء سے متعلق ہمیں معلومات حاصل نہیں ہیں۔ وہ اٹلی میں جنیوا میں 1451 میں پیدا ہوا۔ جوان ہونے پر وہ ایک جہاز کا کپتان اور ایک کہنہ مشق ملاح بن گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بحر اوقیانوس میں مغرب کی سمت سفر کرنے سے مشرقی ایشیا تک بحری راستہ دریافت کیا جا سکتا ہے۔ اس نے بڑی شدت سے اپنے اس خیال کو صراحت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ الآخر کاسٹائل کی ملکہ ایزابیلا اول اس کے اس مہماتی سفر کے لیے مالی امداد پر رضامند ہو گئی۔ 3 اگست 1492 میں اس کے جہاز اسپین سے روانہ ہوئے۔ ان کا پہلا قیام افریقہ کے ساحل پر کینری جزیروں پر ہوا۔ 6 ستمبر کو وہ کینری جزیروں سے مغرب کی سمت چل دیے۔ یہ طویل سفر تھا۔ ملاح خوفزدہ تھے اور واپسی پر اصرار کرنے لگے۔ صرف کولمبس سفر جاری رکھنے پر مصر تھا۔ 12 اکتوبر 1492 کو خشکی دکھائی دی۔ اگلے برس مارچ میں کولمبس اسپین واپس گیا۔ فتح مند مہم جو کا بڑے تمطراق سے سواگت کیا گیا۔ اس نے جاپان یا چین تک پہنچنے کے سیدھے بحری راستے کی بے ثمر خواہش میں بحر اوقیانوس میں 3 مزید سفر کیے۔ کولمبس اپنے اس خیال پر مصر تھا کہ اس نے مشرقی ایشیا کا بحری راستہ کھوج لیا تھا، جبکہ طویل عرصہ تک بیشتر لوگوں نے اس کا یقین نہ کیا۔ ایزابیلا نے کولمبس سے وعدہ کیا کہ وہ جس جزیرے کو دریافت کرے گا اسے اس کا گورنر بنا دیا جائے گا، لیکن وہ بطور منتظم اعلیٰ اس درجہ نااہل ثابت ہوا کہ بالآخر اسے سبکدوش کر دیا گیا۔ وہ پابند سلاسل واپس اسپین پہنچا، جہاں فوراً ہی اسے آزادی تو مل گئی لیکن بعد ازاں اسے کبھی بھی انتظامی عہدہ نہ ملا۔ یہ عام افواہ کہ وہ قسم پرسی کی حالت میں چل بسا بے بنیاد ہے۔ 1506 میں اپنی موت کے وقت وہ خاصا مالدار تھا۔ کولمبس کے پہلے سفر نے واضح طور پر یورپی تاریخ پر انقلاب انگیز اثرات مرتب کیے اور ان سے کہیں زیادہ گہرے امریکہ پر۔ 1492 کی تاریخ تو ہر اسکول کے طالب علم کو یاد ہوگی، تاہم اس کے باوجود کولمبس کو اس فہرست میں ایسا ممتاز درجہ دینے کے فیصلے کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ ایک اعتراض تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ کولمبس پہلا یورپی نہیں تھا جس نے اس نئی دنیا کو دریافت کیا۔ وائکنگ ملاح لیف ایرکسن اس سے کئی صدیاں قبل امریکہ پہنچا۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ وائکنگ ملاح اور کولمبس کی درمیانی مدت میں متعدد مہم جو ملاحوں نے بحر اوقیانوس کو عبور کیا۔ تاریخی اعتبار سے لیف ایرکسن ایک غیر اہم شخصیت تھی۔ اس کی دریافتوں کا احوال کبھی عام نہیں ہوا، نہ ہی یہ امریکہ یا یورپ میں کسی نوع کی تبدیلیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ دوسری جانب کولمبس کی دریافت کے قصص شتابی سے یورپ بھر میں پھیل گئے۔ اس کی واپسی کے بعد چند ہی برسوں میں اور اس کی دریافتوں کے براہ راست نتیجے کے طور پر اس نئی دنیا کی طرف متعدد مہم جو جمعیتیں روانہ ہوئیں اور ان نئے علاقوں کی فتوحات اور کالونیوں کی آباد کاری کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس کتاب کی دیگر شخصیات کی مانند کولمبس کے بارے میں بھی یہ رائے دی جا سکتی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو اس کی دریافتیں ضرور وقوع پذیر ہو جاتی۔ 15ویں صدی عیسوی کا یورپ تو یوں بھی شدید جوش و جذبہ کی لپیٹ میں تھا۔ تجارت بڑھ رہی تھی، سو ایسی سیاحتی مہمات ناگزیر تھیں۔ در حقیقت پرتگیزی کولمبس سے بہت پہلے انڈیز تک بحری راستوں کی کھوج میں مار چکے تھے۔ یہ امر کرین قیاس ہے کہ امریکہ کو جلد یا بدیر یورپی ملاح دریافت کر ہی لیتے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں زیادہ دیر نہ لگتی، لیکن اگر امریکہ 1492 میں کولمبس کی بجائے مثال کے طور پر 1510 میں کسی فرانسیسی یا انگریز مہماتی ملاحوں کے ہاتھوں دریافت ہوتا تو اس کے بعد جو ترقی ہوئی تھی اس کی نوعیت مختلف ہوتی۔
ہر دو صورتوں میں کولمبس ہی باہر طور وہ شخص ہے جس نے امریکہ کو دریافت کیا۔ ایک تیسرا ممکنہ اعتراض یوں ہو سکتا ہے کہ کولمبس کے سفر سے پہلے 15ویں صدی کے متعدد یورپی ملاح اس حقیقت سے باخبر تھے کہ دنیا گول ہے۔ یہ نظریہ کئی صدیوں قبل یونانی فلاسفہ نے پیش کیا تھا، جبکہ اس مفروضہ کی ارسطو کے ہاں قبولیت کے بعد 1400 عیسوی کے تعلیم یافتہ یورپی افراد کے لیے اس سے مفر ممکن نہیں رہا تھا۔ تاہم کولمبس کی وجہ شہرت اس کا زمین کے گول ہونے کا مفروضہ پیش کرنا ہرگز نہیں ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس نے ایسا ثابت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کی مقبولیت کا سبب اس نئی دنیا کو دریافت کرنا ہے، جبکہ نہ ارسطو کو اور نہ ہی 15ویں صدی کے یورپی اہل علم کو اس بات کا علم تھا کہ امریکہ کا کہیں وجود ہے۔ شخصی اعتبار سے کولمبس کے اوصاف کچھ قابل ستائش نہیں تھے۔ وہ غیر معمولی طور پر حریص تھا۔ دراصل اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کولمبس کو عزابیلا سے مالی معاونت کے حصول کے لیے دشواری اس لیے پیش آئی کیونکہ اس کی شرائط بہت کڑی تھی۔ ہر چند کہ اسے آج کے اخلاقی معیارات پر ناپنا درست نہ ہوگا، لیکن یہ سچ ہے کہ وہاں کے مقامی باشندوں کے ساتھ اس کا رویہ نہایت شفقانہ تھا۔ ہماری فہرست دنیا کے نفیس ترین لوگوں کی فہرست تو کسی طور پر نہیں ہے، اس کی بجائے یہ مؤثر ترین لوگوں کا اکٹھ ہے، جبکہ اس معیار پر پرکھا جائے تو کولمبس کو اس فہرست میں بہرحال ایک نمایاں درجہ ملنا ہی چاہیے تھا۔